أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. والذاریات ذروا بکھیرنے والیوں کی قسم جو اڑ کر بکھیر دیتی ہیں۔ By those winds scattering dust, dispersing. فالحاملات وقرا پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں۔ And those clouds carrying a load of water. فالجاریات یسرا پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں۔ And those ships sailing with ease. فالمقسمات امرا پھر چیزیں تقسیم کرتی ہیں۔ And those angels apportioning each matter. انما توعدون لصادق کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے۔ Indeed, what you are promised is true. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا۔ And indeed, the recompense is to occur. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ اور آسمان کی قسم جس میں رستے ہیں۔ By the heaven containing pathways. إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ کہ اے اہل مکہ تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو۔ Indeed, you are in differing speech. يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ اس سے وہی پھرتا ہے جو اللہ کی طرف سے پھیرا جائے۔ Deluded away from the Quran is he who is deluded. قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں۔ Destroyed are the falsifiers. الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں۔ Who are within a flood of confusion and heedless. يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا۔ They ask, when is the day of recompense? يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ اس دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا۔ It is the day they will be tormented over the fire. ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ And will be told, taste your torment. This is that for which you were impatient. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں عیش کر رہے ہوں گے۔ Indeed, the righteous will be among gardens and springs. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين اور جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا ان کو لے رہے ہوں گے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے۔ Accepting what their Lord has given them. Indeed, they were before that doers of good.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے. They used to sleep but little of the night. وبالأسحار هم يستغفرون اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے. And in the hours before dawn they would ask forgiveness. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے. And from their properties was given the right of the needy petitioner and the deprived. وفي الأرض آيات للموقنين اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں. And on the earth are signs for the certain in faith. وفي أنفسكم أفلا تبصرون اور خود تمہارے نفوس ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ And in yourselves, then will you not see? وفي السماء رزقكم وما توعدون اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے. And in the heaven is your provision and whatever you are promised. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون تو آسمان اور زمین کے مالک کی قسم یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو. Then by the Lord of the heaven and earth, indeed it is truth, just as sure as it is that you are speaking. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين بھلا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ Has there reached you the story of the honored guests of Abraham? إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا. انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا. دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان. When they entered upon him and said, "We greet you with peace," he answered, "And upon you peace. You are a people unknown." فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين تو اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے. Then he went to his family and came with a fat roasted calf. فقربه إليهم قال ألا تأكلون اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا. کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں کرتے؟ And placed it near them. He said, "Will you not eat?" فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم اور دل میں ان سے خوف معلوم کیا. انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے اور ان کو ایک دانشمند لڑکے کی بشارت بھی سنائی. And he felt from them apprehension. They said, "Fear not," and gave him good tidings of a learned boy. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگیں کہ اے ہے ایک تو بڑھیا اور دوسرے بانج. And his wife approached with a cry of alarm and struck her face and said, "I am a barren old woman." قالوا كذلك قال ربك إن
إنه هو الحكيم العليم. انہوں نے کہا ہاں تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے، وہ بے شک صاحب حکمت اور خبردار ہے. They said, "Thus has said your Lord. Indeed, He is the wise, the knowing." قال فما خطبكم أيها المرسلون. ابراہیم نے کہا کہ فرشتوں تمہارا مدعا کیا ہے؟ Abraham said, "Then what is your business here, O messengers?" قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. انہوں نے کہا کہ ہم گناہ گاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں. They said, "Indeed, we have been sent to a people of criminals. لنرسل عليهم حجارة من طين. تاکہ ان پر کھنگر برسائیں. To send down upon them stones of clay, مسومة عند ربك للمسرفين. جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں. marked in the presence of your Lord for the transgressors. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا. So we brought out whoever was in the cities of the believers. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا. And we found not within them other than a single house of Muslims. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانی چھوڑ دی. And we left therein a sign for those who fear the painful punishment. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. اور موسیٰ کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا. And in Moses was a sign when we sent him to Pharaoh with clear authority. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. تو اس نے اپنی قوت کے گھمنڈ پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ. But he turned away with his supporters and said, "A magician or a madman." فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو دریا میں پھینک دیا اور وہ کام ہی قابل ملامت کرتا تھا. So we took him and his soldiers and cast them into the sea, and he was blameworthy. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی. And in Aad was a sign when we sent against them the barren wind. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی. It left nothing of what it came upon, but that it made it like disintegrated ruins. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. اور قوم سمود کے حال میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو. And in Thamud, when it was said to them, "Enjoy yourselves for a time." فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی سو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے. But they were insolent toward the command of their Lord, so the thunderbolt seized them while they were looking on.
فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين پھر وہ نہ تو اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے. And they were unable to arise, nor could they defend themselves. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. اور اس سے پہلے ہم نوح کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے. And we destroyed the people of Noah before. Indeed, they were a people defiantly disobedient. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کو سب مقدور ہے. And the heaven we constructed with strength, and indeed we are its expander. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں. And the earth we have spread out, and excellent is the preparer. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. اور ہر چیز کی ہم نے دو قسمیں بنائیں تاکہ تم نصیحت پکڑو. And of all things we created two mates. Perhaps you will remember. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. تو تم لوگ اللہ کی طرف بھاگ چلو، میں اس کی طرف سے تم کو صریح رستہ بتانے والا ہوں. So flee to Allah. Indeed, I am to you from Him a clear warner. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، میں اس کی طرف سے تم کو صریح رستہ بتانے والا ہوں. And do not make us equal with Allah another deity. Indeed, I am to you from Him a clear warner. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا وہ اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے. Similarly, there came not to those before them any messenger except that they said, a magician or a madman. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے آئے ہیں بلکہ یہ شریر لوگ ہیں. Did they suggest it to them? Rather, they themselves are a transgressing people. فتول عنهم فما أنت بملوم. تو ان سے اعراض کرو، تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی. So leave them, O Muhammad, for you are not to be blamed. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے. And remind, for indeed the reminder benefits the believers. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں. And I did not create the jinn and mankind except to worship me. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. میں ان سے طالب رزق نہیں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں. I do not want from them any provision, nor do I want them to feed me. إن الله هو الرزاق
ذو القوة المتين. اللہ ہی تو رزق دینے والا زوراور اور مضبوط ہے. Indeed, it is Allah who is the continual provider, the firm possessor of strength. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ. کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کی نوبت مقرر ہے. جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوبت تھی تو ان کو مجھ سے عذاب جلدی نہیں طلب کرنا چاہیے. And indeed, for those who have wronged is a portion of punishment, like the portion of their predecessors, so let them not impatiently urge me. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے خرابی ہے. And woe to those who have disbelieved from their day which they are promised. سورۃ الذاریات بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس اسٹائل کی دوسری صورت ہے. پہلی صورت جو تھی اسی انداز میں شروع ہوئی تھی، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا. اب یہاں وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ. اب دیکھیے مقسم علیہ وہاں کیا تھا؟ الہکم الہ واحد، وہ گروپ تھا توحید کا. لہذا وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، اور یہ گروپ ہے انذار کا. وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ. یقیناً جس بات کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے وہ سچا ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور جزا و سزا ہو کر رہے گی. اس پر یہ قسمیں کھائیں. سورہ صافات کی قسموں کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، تقریباً کنسنسس ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں. یہاں تقریباً کنسنسس ہے کہ اس سے مراد ہوائیں ہیں. قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں جیسے کہ بکھیرا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ پولن، درختوں کے پولنز جو ہیں ان کو کون بکھیر رہا ہے؟ یہ بیج کیسے پھیل جاتے ہیں، یہ جنگل کیسے بڑھ جاتے ہیں؟ ہوا ہے جو بکھیرتی ہے ان کو. فالحاملات وقرا، اور پھر وہ جو وزن اٹھا کر لاتی ہیں، ٹنوں اور ہزاروں ٹن پانی جو ہے وہ انہوں نے اٹھایا ہے وہاں سے سمندر سے اور وہ لے کر آ رہی ہیں. فالجاریات یسرا، پھر کبھی کبھی وہ چلتی ہیں بڑی آرام آرام سے، سہل سہل، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، بہت عمدہ بریز. فالمقسمات امرا، اور پھر وہ جا کر تقسیم کر دیتی ہیں اللہ کے امر کو. کہیں جا کر وہ بارش برسا دیتی ہیں، وہاں جل تھل ہو جاتا ہے، وہاں ان کے لیے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. کہیں زمین خشک رہ جاتی ہے ان کی، وہ اپنی قسمت کو رو رہے ہوتے ہیں. تو تقسیم ہو رہی ہے اللہ کے امر کی. جس کے لیے وہ ہے وہ ہواؤں نے وہاں تک پہنچا دیا ان بادلوں کو، بارش برس گئی. اور جو محروم ہے کسی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی مشیت جو بھی ہے وہ محروم رہ گئے. یہ تمام ہوائیں اور یہ پورا نظام اس پر گواہ ہے. یہ محکم نظام کیوں بنایا گیا، کس لیے بنایا گیا، کیسے بنایا گیا؟ اور یہ سارا تمہارے لیے بنایا گیا. انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. جو خبر تمہیں دی جا رہی ہے بعث بعد الموت کی، قیامت کی، نفخہ اولا، نفخہ ثانیہ، یہ سب صحیح ہے. یہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ دے رہا ہے، لیکن یہ ہے حقیقت صادق. اور دین جزا و سزا ہو کر رہے گا. والسماء ذات الحبک، اس آسمان کی قسم کہ جالی دار آسمان ہے، کس قدر خوبصورت جالی اوپر بنی ہوتی ہے. انکم لفی قول مختلف، تم یقیناً ایک اختلافی جھگڑے بات کے اندر مبتلا ہو گئے ہو، جھگڑے کی بات. یوفک عنہ من افک، اس سے بچلا دیا جاتا ہے جو بچلا دیا گیا. یعنی یہ وحی آئی ہے لیکن یہ کہ کوئی شخص وہ ہے کہ جو اس کی طرف متوجہ ہے ہی نہیں، جیسے کسی نے اچک لیا ہو. قتل الخراصون، ہلاک ہو جائیں یہ اٹکل پچو، اٹکلیں دوڑانے والے. الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور بھولے ہوئے ہیں، کچھ انہیں یاد نہیں. نہ انہیں یاد ہے کہ ہم نے کبھی کیا تھا، عالم ارواح میں ایک عہد کیا تھا، لست بربکم قالوا بلا، کچھ نہیں. یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے کب ہوگا یہ قیامت کا دن.
اور یہ پوچھنے کے لیے نہیں تھا، تنزن تھا، کب ہوگا جی؟ بہت آپ کہتے ہیں ہوگا ہوگا ہوگا، بتائیے ہوگا کب؟ تو اس کا جواب بھی اسی انداز میں دیا، ترکی بترکی، یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن کے وہ آگ پر سینکے جائیں گے اس دن ہوگا. کیونکہ ان کا بھی اصل میں بات سمجھنے کے لیے نہیں کر رہے تھے، تو جواب میں بھی زجر ہے. ذوقوا فتنتکم، چکھو ذرا آپ اپنے اس عذاب کو، اپنی شرارت کا مزہ. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ شے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے ہمارے رسول سے، لے آؤ لے آؤ. ان المتقین فی جنات وعیون، ان کے برعکس اہل تقویٰ جو ہیں باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم، وہ شکریہ کے ساتھ قبول کر رہے ہوں گے جو بھی کچھ ان کو رب دے رہا ہوگا. انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے دنیا کی زندگی میں درجہ احسان پر فائز تھے، نیکوکار تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کا تھوڑا ہی حصہ ہوتا تھا جس میں وہ سوتے تھے، یعنی بقیہ حصہ جو سورہ الفرقان میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وبالاسحار ہم یستغفرون، اور پھر جو صبح کا وقت ہوتا تھا اس میں اور استغفار کرتے تھے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہمیں اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس میں سائل اور محروم کا بھی حق رکھا ہے. جو محتاج ہے اس کا حق ہے میرے مال میں، اور میرا فرض ہے کہ میں اسے ادا کروں. وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں تو آیات ہیں ہر طرف یقین کرنے والوں کے لیے. آیت الآیات کو ذہن میں لے آئیے. فی انفسکم افلا تبصرون، اور تمہاری اپنی جانوں میں ہماری نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ جھانکو تو صحیح کبھی. میں نے آپ کو ایک شعر سنایا تھا میرزا عبد القادر بیدل کا، ہر دو عالم خاک شد تا بس نقش آدمی، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش. آج ایک شعر اور سن لیجئے، انہی کا شعر ہے. ستم است گر ہوست کشد کہ بسیر سر و سمندرا، تجھے غنچہ کم نہ دمیدئی در دل کشا بچمن درا. بڑے ستم کی بات ہے اے انسان، تجھے تیرا دل ادھر تو آمادہ کرتا ہے، تیری طبیعت آمادہ ہوتی ہے سیر کرنے کی، چلو چمن میں چلو، پھول کھلے ہوئے ہوں گے دیکھیں گے، بہار دیکھیں گے. ستم است گر ہوست کشد کہ بسیر سر و سمندرا، تجھے غنچہ کم نہ دمیدئی، تو خود ایک غنچے سے کم دمکتا ہوا چمکتا ہوا نہیں ہے. در دل کشا، کبھی اپنے دل کا دروازہ کھول اور اس کے اندر بچمن درا، اللہ نے تیری روح میں جو چمن رکھا ہوا ہے اس کی سیر کر. تو وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنی جانوں میں کیا تم غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہو؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، روزی ہے، اللہ کی طرف سے طے ہے، اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے جنت یا دوزخ وہ بھی ہے. فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، ورب السماء والارض، تو آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم ہے، انہ لحق، یہ حق ہے، بعد سے بعد الموت ہو کر رہے گا، قیامت آ کر رہے گی. مثل ما انکم تنطقون، بالکل ایسے جیسے اس وقت تم ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہو. حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اور کیا تمہارے پاس پہنچ گئی خبر ابراہیم کے باعزت اکرام والے جو مہمان آئے تھے، فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ داخل ہوئے انہوں نے کہا سلام، قال سلام، جواب دیا سلام سے. قوم منکرون، دل میں یہ کہا کہ یہ تو کوئی اجنبی سے لوگ ہیں. فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، تو گیا اپنے گھر والوں کی طرف دوڑ کر اور لے کر آیا ایک گھی میں بھنا ہوا بچڑا، گوشت پیش کر دیا. پچھلے زمانے میں یہی دعوتیں ہوتی تھیں، پورا جانور جو ہے اسے تلا اور حاضر ہے. فقربہ الیہم، ان کی طرف بڑھایا، تناول فرمائیے. قال الا تاکلون، جب دیکھا وہ کھا نہیں رہے تو کہا آپ کھاتے نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ فاوجس منہم خیفہ، تو دل میں ان کی طرف سے اب اندیشہ اور خوف پیدا ہو گیا. شاید یہ دشمن ہے جو میرا نمک نہیں کھانا چاہتے، اس لیے کہ مجھے غزل پہنچانا ہے، مجھے مارنا ہے، اس لیے نمک نہیں کھانا چاہتے. پرانے زمانے کے لوگوں میں یہ شرافت تو تھی کم سے کم. آج تو جس کا نمک کھاؤ اور اسی کی گردن اڑاؤ. قالوا لا تخف، انہوں نے کہا نہیں آپ ڈریں نہیں. وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے بشارت دی انہیں ایک بیٹے کی جو صاحب علم ہوگا، یعنی حضرت اسحاق. فاقبلت امرأته فی سرۃ فسکت وجہہا،
تو سامنے آئی ان کی بیوی، آگے بڑھی ان کی بیوی اور بڑبڑاتی ہوئی آئی. فسکت وجہا، اس نے اپنا ماتھا پیٹا. وقالت اجود نقیم، میں بڑھیا ساری عمر میں باندھ رہی، اب میں جنوں گی. قالوا کذالک، فرشتوں نے کہا انسانی شکل میں جو تھے ایسے ہی ہوگا. قال ربک، ایسا آپ کے رب نے فرمایا. ہم کون ہوتے ہیں؟ آپ کے رب کا قول ہے. انہ هو الحکیم العلیم، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور بہت حکمت والا بھی ہے. قال فما خطبکم ایھا المرسلون، تو حضرت ابراہیم نے پوچھا ہے ایلچیو تمہارا ارادہ کیا ہے، کدھر جا رہے ہو، قصد کس کا ہے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، کہا کہ ہم بھیجے گئے ایک مجرم قوم کی طرف. نرسل علیہم حجارۃ من طین، کہ ہم ان پر بارش برسائیں، وہ کنکریوں کی بارش. مسومۃ عند ربک للمسرفین، اور وہ نشان زد ہیں، ہر کنکری معلوم ہے کس کے لیے بلٹ کا کام کرے گی، مسرفین کے لیے. فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، تو ہم نے نکال لیا جو اس بستی میں تھے اہل ایمان. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، تو نہیں پایا ہم نے اس میں سوائے ایک گھر کے جو مسلمانوں کا تھا، یعنی حضرت لوط کا اپنا گھر. وترکنا فیہا آیہ للذین یخافون العذاب العلیم، اور ہم نے اس میں ایک نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے کہ جو ڈرتے ہوں عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے. اب وہ نشانی اب ظاہر ہو رہی ہے. وہ شہر جو ہیں، یہ تو پہلے بھی مجھے اندازہ تھا کہ وہ چونکہ تھے یہ سدوم اور عمورہ کی بستیاں بالکل ساحل سمندر پر تھے، یہ جو بحر مردار کہلاتا ڈیڈ سی، اور وہاں جب اس طرح کا زلزلہ آیا ہے تو وہ گویا کہ اسی سمندر کے اندر گر گئے. اب اس کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے تلاش کر لیا ہے کہ ان کے کھنڈرات وہاں ہیں اس ڈیڈ سی کے تہہ میں. تو اللہ تعالیٰ نے آیت چھوڑ دی، نشانی بنا دی. وفی موسیٰ، اور نشانی ہے موسیٰ کے معاملے میں بھی، ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، جبکہ ہم نے انہیں بھیجا فرعون کی طرف کھلی سند دے کر. فتولیٰ برکنہ، تو وہ اپنے سطوت اور شان و شوکت کے گھمنڈ میں اس نے منہ میں اڑ لیا. وقال ساحر او مجنون، کہا یہ ساحر ہے یا مجنون ہے. وہی باتیں جو حضور کے لیے کہی جا رہی تھیں. فاخذناہ وجنودہ، پھر ہم نے پکڑا اس کو اور اس کے لشکروں کو. فنبذناہم فی الیم وہو ملیم، اور ہم نے ان کو پھینک دیا سمندر میں اور وہ ملامت زدہ تھا. وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اس طرح نشانی ہے قوم عاد میں جن کے اوپر کہ ہم نے چھوڑ دی تھی وہ ہوا جو ہر خیر سے خالی تھی. عقیم، جیسے جو بانجھ ہے عورت یا مرد بانجھ ہے جس کی اولاد نہیں ہو رہی، جیسے وہ ہے اس طریقے سے وہ ہوا تھی کہ جس کے اندر کوئی خیر نہیں تھا، بھلائی نہیں تھی. ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، وہ نہیں چھوڑتی تھی کسی شے کو جس پر وہ آ جاتی تھی مگر اس کو چورا چورا کر کے رکھ دیتی تھی. وفی سمود، اور اسی طرح سمود کے معاملے میں بھی نشانی ہے. اذ قیل لہم، جبکہ ان سے کہا گیا تمتعوا حتی حین، کہ اب کچھ دیر کے لیے رہ لو، برت لو جو کچھ سامان تمہارے پاس ہے، جو کچھ چر چگ لو جو تمہارے پاس نعمتیں ہیں. فَأَطَاعُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، تو انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، تو انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے ایک چنگھار نے آ پکڑا. فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، تو نہ وہ کھڑے ہوں گے کہ قابل رہ سکے. وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، نہ ہی وہ اس قابل ہوئے کہ بدلہ لیتے. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور قوم نوح اس سے پہلے. انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ بھی بڑی ہی نافرمان لوگوں میں سے تھے. اب دیکھیے ایک رکوع میں سب کا ذکر ہے سوائے ایک کے کہ حضرت شعیب کا ذکر اس میں نہیں آیا. حضرت نوح کا، ہود کا، صالح کا، لوط کا، موسیٰ کا، ابراہیم کا علیہم الصلوۃ والسلام. باقی صرف حضرت شعیب کا ذکر نہیں ہے. اب ایک ایک جملے کے اندر آ رہی ہے بات. یہ شروع میں آئی ہیں، بعد میں آئی ہیں وہ طویل، ایک ایک کے لیے ایک ایک رکوع ہے. ایک بعض جگہ اس سے بھی زیادہ ہے، دو دو تین تین رکوعوں میں تذکرہ ہو رہا ہے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اور دیکھو یہ آسمان ہم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اس کا عام ترجمہ جو پہلے کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم وسعت رکھنے والے ہیں، لیکن آج جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے ہم اس کو توسیع دینے والے ہیں. اوسع یوسع، یہ باب افعال ہے. وسع یہ ہے ثلاثی مجرد، اس سے بنتا ہے واسع. واللہ واسع علیم، واسع، اللہ تعالیٰ واسع ہے، اس میں بڑی وسعت ہے، بڑی سمائی والا ہے. اس کے خزانے وہ جو ہے بغیر کسی حد کے ہیں، لمٹ لیس. یا موسع ہے، وسعت دینا، چونکہ آج سے پہلے اس کا اندازہ نہیں تھا. آج ہمیں معلوم ہے
دس ایکسپینڈنگ یونیورس. ابھی تو یونیورس پھیل رہی ہے. علامہ اقبال نے جس کی پھر ترجمانی کی ہے، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. ابھی تو کن فیکون شان اللہ کی جاری ہے، اضافہ کر رہا ہے. یزید فی الخلق ما یشاء، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. وہ اپنے خلق میں، تخلیق میں اضافہ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے. تو ہم نے یہ آسمان بنائے ہیں اپنے ہاتھ سے، اور ہم ان کو وسعت دینے والے ہیں، ان کو اور بڑھانے والے ہیں، ان کی توسیع کرنے والے ہیں. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، زمین کو ہم نے بچھا دیا اور فرش کے مانند بنا دیا، بچھونا بنا دیا. کیا ہی اچھے ہیں ہم بستر بچھانے والے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر شے کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں شاید کہ تم نصیحت اخذ کرو. کیا نصیحت ہے جوڑوں کے اندر؟ ہر شے کے جوڑے بنائے. اب تفصیل کا وقت نہیں ہے. نصیحت کیا ہے اس میں؟ اگر ہر شے کا جوڑا ہے تو دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت. یہ دنیا بغیر کسی جوڑے کے نہیں ہو سکتی. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. تو دوڑو اللہ کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کرو جلد از جلد، دیر نہ لگاؤ. کیا پتا کہ فرشتے کو جان لینے کا حکم مل چکا ہو اور مہلت نہ ہو تمہارے پاس. دوڑو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، یقیناً میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک خبردار کر دینے والا ہوں واضح طور پر. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الذاریات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ففروا الی اللہ، تو دوڑو اللہ کی جانب. انی لکم منہ نذیر مبین، یقیناً میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جانب سے تمہارے لیے ایک کھلا خبردار کر دینے والا ہوں. ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور اس کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکڑو. انی لکم منہ نذیر مبین، یقیناً میں اس کی جانب سے تمہارے لیے واضح طور پر خبردار کر دینے کے لیے آیا ہوں. کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، اسی طرح ہوتا آیا ہے یہ کہ ان سے پہلے نہیں آیا کسی بھی لوگوں کے پاس رسول مگر یہ کہ انہوں نے یہی کہا کہ ساحر ہے یا مجنون ہے. اتواصوا بہ، کیا وہ وصیت کر کے گئے تھے؟ یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں آج وہی بات کہہ رہے ہیں، کیا اگلوں نے وصیت کی ہوئی تھی انہیں؟ بل ہم قوم طاغون، لیکن حقیقت میں یہ لوگ ہیں سرکش، اپنے حدود سے تجاوز کرنے والے. فتول عنہم فما انت بملوم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ان کی طرف سے اپنی توجہ کو پھیر لیجئے. یعنی وہ اگر اعراض کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، آپ کو شاعر، ساحر، مجنون، معلم جو کچھ کہہ رہے ہیں، آپ ذرا اپنی توجہ ان کی طرف سے ہٹا لیجئے. فتول عنہم فما انت بملوم، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے. یعنی کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. آپ دیکھیے جو لوگ سننا چاہتے ہوں، سمجھنا چاہتے ہوں، جاننا چاہتے ہوں، ماننا چاہتے ہوں، ان کی طرف توجہ مبذول فرمائیے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، تاہم آپ تذکیر کرتے رہیے، یاد دہانی کرتے رہیے. اس لیے کہ یہ تذکیر، یہ یاد دہانی، یہ نصیحت، یہ تعلیم، یہ تلقین، یہ تبلیغ اگر ان کے حق میں مفید نہیں ہو رہی تو اہل ایمان کے حق میں مفید ہو رہی ہے. ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے. جو بھی نئی صورتیں نازل ہو رہی ہیں، جو بھی اللہ کی طرف سے آپ مزید انہیں آیات سنا رہے ہیں، اس سے اہل ایمان کے ایمان میں اور ایزادگی ہو رہی ہے، افزونی ہو رہی ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ میری بندگی کریں. یہ بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی، اس لیے کہ یہ تخلیق انسانی کی جو غایت ہے. دیکھیے ایک سوال عام طور پر لوگ کیا کرتے کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا، تخلیق کی کا سبب کیا ہے. یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے اور یہ بہت مشکل مسئلہ ہے. فلسفیوں نے بھی، جنہوں نے بھی کوشش کی ہے اس مسئلے میں کچھ غور و فکر کی، بہرحال انہوں نے اپنی اپنی آراء دی ہیں. کسی موقع پر وہ بات میں عرض کروں گا. ان میں بھی ایک رائے ہے کہ جو وقی ہے
لیکن اصل مسئلہ یہ کہ غایت کیا ہے؟ تم نے اگر یہ نہیں سمجھا کہ تمہاری تخلیق کیوں ہوئی تو اس میں تمہارے لیے کوئی نقصان کی بات نہیں ہے. لیکن تمہیں اگر یہ معلوم ہو جائے کس لیے پیدا کیے گئے ہو، اگر یہ معلوم نہیں ہوگا تو زندگی بیکار جائے گی. لہذا اصل شے یہ کہ تم پیدا کیے گئے ہو اس لیے کہ اللہ کی بندگی کرو. لیکن وہ کیا ہے بندگی؟ میں نے بارہا عرض کیا ہے، اس کو 3 حصوں میں سمجھیے کہ بندگی یا عبادت، ایک ہے اطاعت، ہمتن اطاعت، اور نمبر 2 اس کی روح اطاعت، وہ ہونی چاہیے محبت، اللہ کی محبت، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع. یہ ہے اصل عبادت. باقی کچھ مراسم عبادت ہیں کہ جس میں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان اپنی عاجزی کے اظہار کے لیے قنوت ہے، 10 بستہ کھڑا ہونا ہے، جھک کر کھڑے ہونا، پھر سجدہ ہے، رکوع ہے، حمد کے ترانے ہیں، نماز ہے، جو بھی شکلیں ہیں یہ مراسم عبودیت ہے. اصل عبادت کیا ہے؟ ہمتن اللہ کی اطاعت، اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر. اب اس کے جو تقاضے ہیں اور موجودہ حالات میں ہم کیسے اس سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں؟ کفر کا غلبہ ہے، نظام تو ہر جگہ کافرانہ ہے، یہاں بھی کافرانہ نظام ہے، اسلامی نظام تو نہیں ہے نا. ہم مسلمان ہیں، انفرادی طور پر نظام تو کافرانہ ہے. اب کیا کریں؟ ہمارا زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے 10-15% میں اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، باقی ہماری پوری زندگی اجتماعی جو نظام ہے اس کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے. تو اب اس کی کیا صورت ہو؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا ہے انسانوں اور جنوں کو مگر اس لیے کہ میری بندگی کریں. اسی کو شیخ سعدی نے کہا ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. چاہے اور آپ نے کچھ بھی کر لیا ہے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، آپ نے ساری جو ہے اکتشافات کر لیے، ایجادات کر لی، بندگی نہیں ہے تو زندگی جو ہے بیکار گئی، ضائع ہو گئی. ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کسی رزق کا طالب تو نہیں ہوں. وما اريد ان يطعمون، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کچھ کھلائے پلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، تو اللہ خود ہے رزاق جو سب کو رزق دیتا ہے، قوت والا ہے، مضبوط ہے، اسے کسی کی طرف سے کوئی احتیاج ہے ہی نہیں. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ. جب ڈول جو ہے پانی کا جب پوری طرح بھر جائے اسے کہتے ہیں ذنوب. یقیناً ان کافروں کے اور ان مشرکوں کے ڈول بھی، بدعمالیوں کے، ان کے کفر و شرک کا ڈول بھر چکا ہے، جیسا کہ ان سے پہلے اصحابہم کے ساتھیوں کا. ذنوبًا مثل ذنوب اصحابہم فلا یستعجلون، تو اب یہ جلدی نہ کریں، ڈول بھر چکا ہے، کسی وقت کھینچ لیا جائے گا. اب اگر ذرا وقت اور دیا جا رہا ہے تو اس سے دھوکہ نہ کھائیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، تو ہلاکت اور خرابی اور بربادی ہے ان کافروں کے لیے اس دن جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. وہ تصور اب چلا گیا. اب کچھ لوگ جو ہیں بہت ہی دقیانوسی لوگ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اس تصور کو. لیکن جو بھی ذرا بیدار ہے، اس کے اندر تھوڑی سی بھی اندر ایلومینیشن آ گئی ہے، وہ جانتا ہے اسلام صرف مذہب نہیں، دین ہے، مکمل نظام زندگی ہے، اور دین اپنا غلبہ چاہتا ہے. دین ہوتا ہی اس وقت ہے جب غالب ہو. جب غالب نہیں ہے، مغلوب ہو گیا تو وہ مذہب رہ جائے گا. اس میرے فارمولے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. انگریز آیا، دین اب انگریز کا ہو گیا، قانون اس کا ہوگا. اپنا قانون اپنے گھر میں رکھو، ہاں نمازیں پڑھو، روزے رکھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. مذہب اسلام وی آر ریڈی ٹو ریکگنائز. دین اسلام ختم. دیکھیے آج یہ چیز اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی ہے. آج سول سپریم پاور آن ارتھ امریکہ کہہ رہا ہے دین اسلام اسے ہم ختم کر کے رہیں گے، کچل کر رہیں گے. مذہب اسلام اسے ہم ایمبریس کرنے کو تیار ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ جب وہ کہتا ہے کہ ہم اسلام کے دشمن نہیں ہیں تو جھوٹ نہیں کہتا، سچ کہتا. وہ کہہ سکتے ہیں دیکھو تم امریکہ آئے، تم نے ہمارے چرچ خریدے اور مسجدیں بنا لی. ڈڈ وی آبجیکٹ؟ ہم نے کوئی اعتراض کیا؟
یو پرچیز سینیگوگس، یہودیوں کی عبادت گاہیں، انہوں نے مسجد بنا لیا، ہم نے کبھی روکا؟ تم نے ہزارہا افرو امریکنز کو مسلمان بنا لیا، ہم نے اعتراض کیا؟ تم نمازیں پڑھتے ہو، ہم نے روکا؟ تم نے اسلامک سینٹرز بنائے، ہم نے روکا؟ اسلام مذہب کی حیثیت سے تم روزے رکھتے ہو تو ہم ایک افطاری بھی تمہیں دینے کو تیار ہے، وائٹ ہاؤس میں ایک افطاری دیں گے، سیلیبریٹ کریں گے تمہارا منتھ آف فاسٹنگ، تمہاری عید اور بقرعید پر ہم یادگاری ٹکٹ ایشو کر دیں گے، کرتے ہیں ابھی۔ تو وی آر ناٹ اگینسٹ یور ریلیجن ایز اسلام از ایکسیپٹیبل ٹو اس، لیکن نظام، سیاسی، معاشی، سماجی نظام یہ ہمارا ہوگا۔ یہ بات ابھی چند دن پہلے میرے ذہن میں آئی ہے، ظاہر بات ہے کہ جب تک زندہ ہوں نئے خیالات تو آئیں گے۔ آج 1400 برس بعد تاریخ جو ہے 180 درجہ اس نے موڑ کھا لیا ہے۔ یہی بات ہماری تھی، ہم نے کیا کہا تھا؟ تم یا اسلام لاؤ، ہمارے برابر کے ساتھی ہو جاؤ گے، یا چھوٹے بن کر رہو، مذہب تمہارا ہوگا، دین ہمارا ہوگا، اور ورنہ آؤ میدان میں، تلوار تمہارے ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ آج یہی بات بش کہہ رہا ہے، نظام ہمارا ہوگا، تم ہندو رہو، مسلم رہو، سکھ رہو، پارسی رہو، عیسائی رہو، بتوں کو پوجو، ایک خدا کو پوجو، انسین کو پوجو، درختوں کو پوجو، آلہ تناسل کو پوجو، جس کو چاہو پوجو، وی ڈونٹ آبجیکٹ۔ کوئی تہوار بناؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن نظام، دی پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم وہ ہمارا رہے۔